اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني نبيك فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام في يومي هذا وفي كل يوم. اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين عليه السلام وجميع قبور الأئمة عليهم السلام في يومي هذا وفي كل يوم. شہدائے ملت جعفریہ حاضرین مجلس دے مرحومین، اس مسجد بانیان اور معاونین دے مرحومین، صدر اسلام تو لے کے ہم تک اتنے مومنین اس دار فانی تو چلے گئے، لیکن انہاں دا فاتحہ پڑھن والا موجود کوئی نہیں. بالخصوص عزاداران مظلوم کربلا جڑے سب کا سلائیں سنے نال شامل ہیں لیکن زندگی مہلت نہ دیتی، قبریں چوئیں ستین. حاضرین مجلس، بانیان مجلس، معاونین مجلس تے مرحومین اور بالخصوص جناب مرحومین دے سالے سوا وسط مجلس ادا ہے، بالاخص ڈاکٹر صاحب دے والدین مرحومین، علی مرحومہ اور اس خانوادہ دے تمام مرحومین، اس مسجد دے تمام نمازی، اس نگری دے جتنے عزاداران اس دار فانی تو چلے گئے، انہاں دی بلندی درجات وسط سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم والثواب ما قرئ من القرآن الى ارواح جمیع المؤمنین المرحومین لا سیما المرحومین المخصوصین والمخصوصات بحق محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اللہم صل علی محمد وآل محمد. انہاں دعائیں دی قبولیت واسطے بلند تر صلوات. ہمارے دیگر بھی بلند تر صلوات تلاوت. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت آل محمد صلوات. الحمدللہ الذی نور قلوبنا بمصائب الحسین علیہ السلام. الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والدين. والصلاة والسلام على وزيره وخليفته وابن أمه ووارث علمه وناصر دينه ومنفذ شريعته ومربد أحكامه ومنجز وحده وحافظ سره علي بن أبي طالب أمير
المؤمنين ولعنة الله على أعدائهم ومعانديهم ومبغضيهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه وأفضل إرشاده. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. برادران ایمانی، احباب اہل بیت، انتہائی محترم و معزز سامعین، کیونکہ ماہ رجب المرجب اور بالخصوص ہفتے دے اے ایام آسمان ولایت دے 7ویں چند امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دے نامی نال منصوب ہیں، تو میرا دل چاہتا ہے اپنے اسی آقا و مولا دی سیرت اور عظمت دے چند جملے ہی جناب دے خوش گزار کرام. باپ جعفر صادق علیہ السلام، ماں جناب حمیدہ خاتون، اور یہ عظمت والی بیوی ہے جن دے بارے 6ویں آقا نے فرمائے حمیدۃ فی الدنیا و محمودۃ فی الآخرہ. یہ بیوی دنیا بھی قابل تعریف ہے، آخرت بھی قابل تعریف ہے. خود دینی علوم 6ویں آقا نے اس بیوی نو تعلیم فرمائے. صرف تعلیم نہیں فرمائے، عالم اسلام دی عورتاں واسطے معلمہ مقرر فرمایا. ایک بڑا پیارا جملہ الانوار البہیہ موجود ہے کہ قد غذاها الامام الصادق بعلومہ، یعنی الفاظ دا انتخاب دیکھنا کہ صادق امام نے دینی اسلام کے علوم بطور غذا اس بیوی کو منتقل فرمائے، اور اتنے دینی علوم تعلیم فرمائے حتی اصبحت فی تلیت نساء عصرہا علما وورعا و ایمانا، حتیٰ کہ یہ بیوی اپنے زمانے کی تمام عورتوں میں علم، تقوی اور ایمان میں بالا تر قرار پائی. اور معصوم نے ذمہ داری کیا لگائی؟ قد عہد الیہ الامام الصادق بتفقیہ نساء العالمین. صرف مدینہ نہ، فقط عرب نہ، معصوم نے اس خاتون کی ذمہ داری لگائی کہ تم نے عالمین کی عورتوں کو تعلیم کرنا ہے دین محمد کا حلال کیا ہے، حرام کیا ہے. اتنی عزت و عظمت والی بیوی. اور پھر معصوم نے ارشاد فرمایا بہار الانوار جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 48 اور اصول القافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 477. معصوم فرمانے حمیدۃ مصفات من الادناس کالسبیکۃ الذہب. اللہ نے اس بیوی کو زمانے کی آلودگیوں سے یوں محفوظ رکھا جیسا خالص سونا ملاوٹ سے پاک ہوتا ہے. معصوم فرماتے اللہ نے اس بیوی کو زمانے کی آلودگیوں سے یوں محفوظ رکھا کالسبیکۃ الذہب، جیسے معدن سے نکلا ہوا خالص سونا جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو.
ما زالت الافلاق تحرسها حتی ادیت الیہ، زمانے نے اس بی بی کی حفاظت کی یہاں تک کہ اللہ نے اس کو میری امانت بنا دیا۔ اور صرف اس بی بی اور کردار دیکھنا، جناب حمیدہ خاتون دا مقام دیکھنا کہ چھویں آقا اس بی بی دے بارے کے جملہ فرما رہے ہیں، کرامتا من اللہ وللحجت من بعدی، زمانے کے گناہوں اور آلائشوں اور آلودگیوں سے محفوظ رکھ کے اللہ نے اس بی بی کو میرے لیے امانت بنایا، جو میرے لیے بھی عزت کا سبب ہے، میرے بعد آنے والے موسیٰ کاظم کے لیے بھی عزت کا سبب ہے۔ جو فرمائیے جناب حمیدہ خاتون، سفر حج واپسی مقام ابوا مکہ اور مدینہ کے درمیان، مقام مدفن مادر گرامی سید الانبیاء نبی آمنہ بنت وہب دی قبر، روایات اور انداز اور حالات تو پتہ لگ دے کہ شاید اس مقام تے سادات دیا رہائشہ جناب آمنہ بنت وہب دی قبر دے علاقے ابوائے، چونکہ معصوم اکثر حج تو واپسی دے اس مقام تے قیام کر دے۔ صادق امام نے بھی قیام فرمایا، 7 سفر المظفر مقام ابوا مدفن جناب سیدہ آمنہ بنت وہب، 7 سفر 128 ہجری، حمیدہ خاتون دی جھولی آسمان ولایت دے 7ویں چن اللہ دی کائنات نو اپنے نور امامت نال منور فرمائے۔ میرے جاز کی دے نا کہ متن روایت تو پتہ لگ دے کہ سادات دے گھر ہن، کہ میں پڑھا نہیں بذاتی، لیکن متن روایت انداز روایت دستے جو رہائش گاواں جو کہ تھے روایت ہے کہ امام صحابت بیٹھے ہیں، گھروں ایک کنیز دروازے تے ظاہر ہوئی، صادق امام دی خدمت جل کی تا مولا ایک دفعہ گھر تشریف لے آؤ، امام گھر تشریف لے آئے، سفید پارچے لپٹا ہویا نورانی چہرے والا بچہ جناب حمیدہ خاتون نے دست جعفر صادق علیہ السلام تے رکھیا، پتر دی پیشانی دا بوسہ لے کے دائیں کانے چ اذان پڑھی، بائیں کانے چ اقامت پڑھ کے حجت خدا نو ماں دے سپرد کیتا۔ راوی آدھے جدہ واپس آئے تا چہرہ خوش ہا، صحابہ پوچھے مولا خوش نظر آندے ہو؟ میرے آقا نے فرمایا قد واہب اللہ لی غلامن وہو خیر من برا اللہ، اللہ نے میں نے وہ پتر عطا کیتے جڑا میں جعفر صادق دے بعد اللہ دی ساری مخلوق تو افضل اللہ نے میں نے وہ معصوم پتر عطا فرمائے جڑا میں جعفر صادق دے بعد اللہ دی تمام مخلوقات تو افضل بیٹا اللہ نے میں اس مقام پہ عطا فرمائے۔ چند دن دے بعد حضرت مدینہ تشریف لے آئے، مدینہ پہنچ کے حضرت ایک منادی فرمائی، آیان و شیعہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 2، کیا منادی فرمائی؟ فَأَطْعَمَ النَّاسِ مِنْ أَجَلِهِ اِطْعَامًا آمًا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فرمایا اگلے 3 دن 72 گھنٹے 24 بار مدینے دا کوئی باسی اپنے گھارے کھانا نہ بنائے۔ جعفر صادق نے فرمایا حجت خدا پتر دی ولادت دی خوشی ہے میں میزبان ہو سا سارا مدینہ میرا مہمان۔ اطعامن آمن، اس تو مراد ہے جو فقط امام نے بنی ہاشم واسطے نہیں، فقط اپنے شیعہ واسطے نہیں، اطعامن آمن مدینہ دا کوئی باسی، کوئی مدینہ وارد ہونے والا شخص، کوئی کہنا مہمان 3 دن تو سالو میں جعفر صادق دے مہمان رسو، میں دسترخوان بچھا رہا جو اللہ نے میں نے حجت خدا پتر موسیٰ کاظم عطا
میرا اللہ اولاد عطا کرے، کنجر نہ دا چاہ، بے حودگیاں نہ کر، فعل حرام نہ ارتکاب نہ کر۔ اللہ پتر چدے وے بندے پہلے پیر دے گوڑی ہاتھ لینے بھاویں دی اپنی اولادی کوئی نہ ہوئے، آئے او دی منتر دے دعائیں نال اللہ دیتے ہیں، پہلے اوندا شکرانہ ادا کر جائے۔ ابراہیم نو اسماعیل عطا کیتے، پہلے اوندا شکرانہ، 2 رکعت نماز شکرانہ اس خالق کی ساری کائنات رل جائے، جنہوں وہ نہ دیونا چاہے ادا نہیں کر سکتی۔ 2 رکعت نماز شکرانہ دی ادا کر، مالک میں تیرا شکر گزارا تے مینوں اولاد عطا فرما۔ اسا سب کچھ کر دے ہیں، خلاف شریعت بھی نہیں، شیعہ ہوندے ہی ہوئے جنہی خوشی بھی 14 دے حکم دے مطابق، جنہیں دکھاں دے مراحل بھی 14 دی سیرت دے مطابق۔ ترائے دے ہارے اہل مدینہ میں ڈھیر ساریاں معروضات عرض کرنا چاہنا، اگر جناب تھاکنا اس واسطے میں زیادہ تفصیلیں نہ ویسائیں گے، بل اختصار بڑے میرے آقا اللہ نے پتر عطا فرمایا، نام موسیٰ، کنیت اللہ نے ڈھیر ساری عطا کی دیا، ابو الحسن الاول، ابو الحسن الماضی، کدائیں بھی اگر روایتی پڑھو، قال ابو الحسن الاول، مراد توڑا اور میرا 7واں امام، 7ویں آقا، اور پھر میرے آقا دا جو اللہ نے پتر عطا کی دے، ابراہیم عطا کی دا ابو ابراہیم، اللہ نے اسماعیل عطا کی دا کنیت بڑی ابو اسماعیل، اللہ نے والی خراسان رضا مولا عطا کی دا کنیت بن گئی ابو علی۔ یہ کنیت امام دیا اور القاب 6 چونکہ عرب نام دی بجائے زیادہ کنیت نال پکارا میں نے، عزت ہے کسی نو کنیت نال پکارنا بجائے نام دے، اور کنیت لوگ رکھ دے ماں باپ نہیں، جو فرمائیے جناب، لوگ آتے ماں باپ کا نام رکھ دے، کنیت لوگ عزت و احترام دی وجہ تو، کنیت زیادہ احترام سمجھا ویندے، نام موسیٰ، لیکن اللہ نے جڑے القاب عطا فرمائے، الظاہر، سید الانبیاء کے اخلاق کو ظاہر کرنے والی ہستی، جس سے صدور ہو سیرت پیغمبر کا، ظاہر زوئے تازانہ نہیں، رازانہ نہیں، جمیں جناب سیدہ کا نام زہرا، الظاہر جس کی سیرت سے سیرت پیغمبر نظر آئے، السید سردار، الوفی وفادار، الامین اللہ کے دین کا امانت دار، قائد العسکر لشکر کا سردار، القاظم غصے کو ضبط کرنے والی ہستی، باب الہوائے جس کے وسیلے سے اللہ حاجت مندوں کی حاجتیں پوری کرتا ہے۔ اور اتنے چند باب الہوائے یقیناً 14 وسیلہ، ابو علی الخلال شیخ الحنابلہ، تاریخ بغداد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 120، فقہ حنبلی دا بہت بڑا فقیہ اور شیخ اور محدث، وہ آدھے ما ہمنی عمرن فقصد قبر موسیٰ بن جعفر، آدھے جدہی میرے تے کوئی اوکھا ویلا آوے ہاں میں رضا دے بابے دی قبر دی زیارت دا قصد کردہ ابو علی الخلال آخرے شیخ الحنابلہ، ادھا لقبی محدثین اور فقہا نے شیخ الحنابلہ، حملیوں کا شاعر شیخ الحنابلہ دے، جب بھی مجھے کوئی مشکل مرحلہ پیش آیا میں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی قبر کی زیارت کا ارادہ کیا، ہویا کیا اللہ سہل اللہ تعالی لی ما احبو، حتیٰ کہ اس قبر والے کے صدقے میں اللہ نے میری مشکلات کو آسان کر دیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ تو شیخ الحنابلہ ہے، خود امام شافعی فقہ شافعیہ دے بانی، خود امام شافعی، اور کتاب دا نام ہے تحفۃ العالم جلد 2 صفحہ نمبر 20، امام شافعی آدھے، لیکن میں عرض کرا تھا ایک لفظ تریاب،
تریاق المجرب، تریاق کیا ہے؟ تریاق کا مراد ہوتا ہے کہ اگر ایک انسان کو کسی زہریلے جانور نے ڈس لیا اور وہ پورے بدن ہی زہر پھیل گئی، کوئی سیرپ، کوئی عطر، کوئی چند قطرے ایسے پلائی جاویں کہ پورے جسم چو زہر دا اثر ظاہر ہو جائے. سوال تریاق المجرب، تجربہ شدہ، جس کو بندہ آزما چکا ہو. ان کا دی سمجھ اسی امام شافعی آدھے قبر و موسیٰ القاظم التریاق المجرب، مجھے جب بھی مشکلات پیش آئی ہیں میں امام موسیٰ قاظم کی قبر کی زیارت کو میں تریاق مجرب پایا. جب بھی کوئی مشکل مسئلہ پیش آیا، مصائب و آلام میں نے فرزند پیغمبر کی قبر کی زیارت کی اور اللہ سے دعا کی. فرمائے اس قبر والے کے صدقے اور وسیلے سے اللہ نے میری مشکلات کو آسان فرمایا. تو اس میرے آقا نے لقب باب الحوائج، ایک میرے آقا کا لقب ہے الصابر، صبر کرنے والا. اور اس لقب کا خاص پہلو یہ ہے کہ کاظم، امین، وفی، سید، باب الحوائج یہ ہر قید و علم ہا، لیکن الصابر اس مشکل ترین دور اہل ایمان واسطے کوڈ ورڈ ہا. تو توجہ فرمائیے جناب. یعنی اگر کسی ایسی محفل بات کرنی ہوئے پتہ نہیں آپ نے پرائے جان نہ چلی جائے، کوئی نقصان نہ ہو جائے، تو لوگ امام دا نام نہ لیں دے، لقب صابر پتہ لگ ویندہ ہی رضا دے بابے جی بابے. مثلا حضرت ایک صحابی ہے رہ دی جاگی، ریچو ہے حج کر کے مدینہ امام دی زیارت. مطلب میں ریچو آیا، ایک شخص ہے جڑا رہے دا گورنر ہے، توڑا محب ہے، بڑی عقیدت رکھتے ہیں، مطلب میں بڑا مشکل وقت گزارے. میں چاہنا کوئی خط لکھو، کوئی رکا لکھو تاکہ میں اس کو جا کے پیش کرا جب تک اس کی حکومت ہے چند دن سکون دے گزرے. امام نے کاغذ قلم دوات منگا کے میرے آقا نے کوئی نام نہیں لکھیا، نہ رکا نے ونجن والدہ نہ گورنر، نہ امام نے کم لکھا ہے نہ حاجت. بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم قال جدی رسول اللہ. اپنے نانے کی ایک حدیث لکھی. میرے دادا رسول اعظم نے فرمایا اِنَّا لِلَّهِ تَحْتَ عَرْشِهِ ظِلٌّ، اللہ کے عرش کے نیچے ایک سایہ ہے. لا يسكنه الا ثلاثہ، یہ سایہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوگا مگر 3 لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ اپنے عرش کا یہ سایہ نصیب کرے. کالا جدی رسول اللہ اِنَّا لِلَّهِ تَحْتَ عَرْشِهِ ظِلٌّ، عرش کے نیچے ایک سایہ ہے، ہر کسی کو نصیب نہیں، صرف 3 لوگوں کو اللہ یہ عطا کرے گا. کون؟ اِلَّا مَنْ أَسْدَى إِلَىٰ أَخِيهِ مَعْرُوفًا، پہلا وہ بندہ جو اپنے مومن بھائی کی حاجت پوری کرے. مجھے فرمائی اِلَّا مَنْ أَسْدَى إِلَىٰ أَخِيهِ مَعْرُوفًا، پہلا بندہ جو کسی حاجت مند کی حاجت پوری کرے. اور نفس عنہ قربتاً، یا کسی کے دکھ دور کرنے میں مدد کرے. کسی دکھی سے دکھ تکلیف پریشانی ہٹانے میں اس کی. اچھا دیکھو، حاجت پوری کرنا، دکھج مددگار بننا، اس واسطے پیسے دی ضرورت، عہدے دی ضرورت، اقتدار ہے، جائیداد ہے، گاڑی ہے کسی دے کم آ جائے، مکان ہے کم آ جائے، کوئی عہدہ ہے کسی دے کم آ جائے، تو ایک کام وہ کر سکتے ہیں جنہیں کل پیسہ، اقتدار، عہدہ. مگر ذرا توجہ کرنا جنہا تیسرا جملہ فرمایا جو کسی کی حاجت پوری کرے، کسی کے بدن زندگی لائف میں سے دکھ تکلیف کو دور کرے. اور فرمایا اور کچھ بھی نہیں کر سکتا. او ادخلا فی قلبہ سرورا، کسی مومن کی خوشی کا سبب بن جائے. مدد نہیں کر سکتا، پیسہ نہیں رکھتا، سواری نہیں رکھتا، عہدہ نہیں رکھتا، کوئی ایسا کام کرے. او ادخلا فی قلبہ سرورا، سونا مسافہ کر دے، اچھی ملاقات کر دے.
ہمدردی دے چند الفاظ جا کے بیمار ہاتھ مارداری تے چلا گیا ہاں مشکل جہاز زبانی تسلی چلی تھی تاکہ انہا دل خوش ہو جائے فرمایا وہ عرش الہی کا سایہ اللہ ان تین لوگوں کو عطا کرے گا جو حاجت پوری کرے جو کسی کی تکلیف دور کرے اور کچھ نہیں کر سکتا مومن کے دل کی خوشی اور سرور کا سبب بن جائے یہ حدیث لکھن دے بعد امام نے یہ کچھ فرمایا وَهَذَا أَخُوكَ اے جڑا خط لے جاندہ ہے تیرا مومن بھرائے والسلام میں موسیٰ کاظم دا سلام ہوگا کوئی حضرت نے نام نہیں لکھیا حضرت نے فقط هَذَا أَخُوكَ تیرا بھائی ہے بس سلام شخص نے میں رہے واپس آگیا جی میں حج دے بعد لوگ آمین ملاقات واسطے لوگ آئے مہمانہ تو فارغ ہو کہ میں ایک دن ارادہ کیتے جو گورنر دی خدمت میں نا امام دا خط پیش کرا آدھر میں گورنر ہاؤس آیا دربان نے روکیا میں آکے ملنا چاہنا گورنر سے تشریف رکھتے جی رکھتے مانندہ تو کون میں جی تو واقعہ شروع کیتے آنا رسول الصابر اس وقت جو پتہ نہیں جڑا کھڑے اپنے کونے کو نقصان نہ دے وے من انت قون انا رسول الصابر میں صابر کا قاسد آدھے میں رک گیا دربان اندر گیا میں سوچتا رہا راوی آدھے گورنر رہے جیسی جاگیردہ عباسیاں دا اتنا قریبی بندہ پتہ نہیں بات مننے نہ مننے کوئی اثر ہوئے نہ ہوئے ملاقات ہوئے نہ ہوئے آدھے جدہ دربان دروازہ کھولے راوی آدھے میں حیران رہ گیا پیرچ جدی کوئی نہیں تے گورنر رہے بھجدہ آنا میرے کول آکے بچے انتا رسول الصابر صابر امام دا قاسد تمہیں ہاں رضا عبد بابے دا قاسد ہے مدینے گیا میں الحمدللہ اچھا امام دی زیارت کر کے آئے جی الحمدللہ اچھا امام نال مصافہ بھی کر آئے اس نے یہ اللہ سعادت نصیب کی تھی گورنر رہ پہ آدھے آمن دا مقصد وادی پچھسا پہلے میں وہ اکھیں چما یعنی نام رضا دے بابے دی زیادت کرتی آدھے میں نے سینے ڈال لایا میری اکھیں دا بوسا میرے بدن دا بوسا آدھا رہے کیڑا خوش قسمت ہے حجت خدا نال میری ملاقات آپ بہے خدمت کرن دے بعد میرے تیرے آمن دا مقصد آدھا میں تحریر پیش کی رضا دے بابے تو آدھے دو خط لکھا کھڑا ہو گیا چم کے اکھی نہ لایا ہم دے خدا کی مالک میں تیرا شکر گزار ہے میں نے حجت خدا امام نے خط لکھا خط پڑھا دے بعد آکے لگا ہاں کوئی حکم ہوئے جب تک میری حکومت گورنر ہاؤس دے دروازے تیرے واسطے کھلے آدھر میں بڑا سکھی سال گزارے قسمت ساتھ دیتا ولدے سال پھر حج دی تیاری میں گورنر ہاؤس پھر گیا میں آکھے گورنر رہنو میں پھر جا رہا حج دے امام دی خدمت دے حاضر ہو سا کوئی پیغام آکھے لگا بس امام دے خدمت دے میرے سلام پیش کرو اور یقیناً امام مجھ سے تصحیح خط رکا کیا بنا جو کارگزاری جو گزری ہو حوال تا آپ دسائے جا دسن دے بعد امام کو اتنا پوچھائے غلام پوچھ دے خوش ہو گورنر رہے میرے زمانے دے امام کو پوچھے بھلا کیا میرے اس عمل تے راضی ہو آدھے جدا میں حج دے بعد پھر امام دی خدمت باقیہ نصب معمول امام نے پانی شربت پھر پوچھے کیا بڑے آپ کو گورنر رہے بھلا حد کر دیتی ہے جتی نہیں سنبھلا دوڑ دائے میں نے بہت سے سیدھے نال لایا مولا بڑا خوشی پہ وسلا بڑی خدمت سلام بھی عرض کر دائی انہوں نے مولا ایک سوال کر دائی کیا میرے تے راضی ہو مسکرائے توڑا تے میرا صدوہ امام مسکرا کے فرمایا ای واللہ لقد سرنی وسر امیر المؤمنین وسر جدی رسول اللہ فرمایا گورنر رہنمائی کے آنکھیں زمانے دا امام پہ آدھائی اللہ دی قسم میں خوش میرا دادا علی خوش میرا نانا سید الانبیاء خوش تیرے اس عمل دی وجہ تو اساں 14 خوش الصابر انا رسول الصابر اور میرے محترم امام دا غلام ہے صفوان جمال
سن دے رہے ہو صاحبان ممبر کرو صفوان جمال نے اونٹ پالے کرائے تے دیونا صفوان جمال امام دے کول بیٹھے میمون مکی آئے میمون مکی امام دی خدمت ہے بیٹھے ہیں امام دے قریب ہو کے آہستہ کوئی گل کی امام نے صحابہ دے نگاہ دوڑا کے صفوان نو اشارہ کی فرمایا میمون نال جا تیری بات سن صفوان مجمع جو باہر نکلیا میمون مکی نے ہاں امام دی خدمت کی آکھنے میں نے امام بھیجے اگر لگا میں مکہ آیا مکہ تو مدینہ آیا ہوں واپس جانا چاہنا کسی وجہ تو میرے کو زیادہ راہ نہیں لیا کہ میں کرائے دا محتاج ہوں کسی کو مگڑا مناسب نہیں سمجھیا امام دی خدمت حاضر ہویا کیونکہ بیسیکلی سردار آدمی ہے میں جدہ مکہ پہنچا بطور قرض لے کے میں واپس بھیجے سا صفوان آتا ہے نا ضرورت نہیں میری اپنی سواریاں اپنے اونٹ اپنے قافلے تیرے مکہ تک پہنچن دا زیادہ راہ میں ادا کرے سا تو فکر نہ کر سارا بندوبست انتظام کر کے صفوان واپس آیا صدوے امام پوچھا ہاں صفوان کیا بنیا مولا جڑا حکم ہے جو دی تعمیل ہو گئی اتھے توڑے اور میرے آقا نے جڑا جملہ ارشاد فرمایا یا صفوان اما انکا ان توین اخاق المسلم احب الیہ من تواف اسبوع بالبیت مبتدیان اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 198 حدیث نمبر 9 توڑے اور میرا معصوم امام میں فرمائنے اے صفوان کسی ایسے مومن بھائی کی حاجت پوری کرنا اخاق المسلم کسی مسلمان بھائی کی ایسے حاجت پوری کرنا احب الیہ من طواف اسبوع بالبیت مبتدیان خانہ کعبہ کے ایک ہفتہ طواف کرنے سے افضل ہے اے صفوان کسی حاجت مند کی حاجت کو پورا کرنا کسی مسلمان کی حاجت کو پورا کرنا فرمایا میرے نزدیک مجھے زیادہ محبوب ہے آنا آپ کو میں زیادہ پسند کرتا ہوں کعبہ کے ایک ہفتہ کے طوافوں سے ایک ہفتہ 7-8 دن رہتا فرمایا اس تو زیادہ محبوب ہے کسی حاجت مند دی حاجت پوری تو جو فرمائیے جناب ماشاءاللہ اور یہ میرے آقا فرما رہے نزول کافی جلد 2 صفحہ نمبر 179 حدیث نمبر 15 من زارا اخاہ المومن جس نے کسی مومن بھائی کی زیارت کی للہ تعالی اللہ کی رضا کے لیے لا لغیر ہی کسی اور کام کے لیے نہیں جو مومن کی زیارت کے لیے جائے اللہ کی رضا کے لیے ووٹ لینا ریاکاری نہ خوشامد نہ پارٹی نہ برادری راضی کرنا نہ جو اللہ کی رضا کے لیے کسی مومن کی زیارت کے لیے جائے ضعیف ہو گئے باہر نہیں آ سکتا مفلوج ہے چوک بیٹھک کے نہیں آ سکتا 2 منٹ اس کو بیٹھا ہوا بیمار ہے عیادت کر رہا ہوا جو مومن کی زیارت کے لیے جائے اللہ کی رضا کے لیے اور کوئی مقصد نہ ہو یطلب بہ ثواب اللہ تعالی فقط ثواب کے حصول کے لیے زیارت کرنے جائے وکل اللہ تعالی بہ 70,000 ملک حین یخرج من منزلہ حتی یعود الیہ گھر سے نکلنے سے لے کے گھر واپس آنے تک 70,000 ملائکہ اس کے ساتھ صف بصف چلتے اللہ 70,000 ملائکہ کو مقرر فرماتے ہیں گھر نکلنے سے لے کے گھر واپس آنے تک اور اگلا جملہ معصوم نے فرمایا صرف نال نہیں ہوندے جدہ گھر داخل ہوندے نا واپسی ینادونہو اللہ تبتا وطابت لکل جنہ تبفات من الجنت منزلہ اے بندے خدا تجھے مبارک ہو تو نے اپنا ٹھکانہ جنت میں بنا دیا محترم بالخصوص اس مشکل دورے اس مہنگائی دے دورے اور اس مشکل ترین دورے تیری نگری تیرے علاقہ تیرا ملک تیرے علاقے سب تو زیادہ ضرورت ہے اپنے محلے تے اپنے دائیں بائیں اپنے لوگاں تے نگاہ رکھنا بندگانے خدا دا پتہ کرنا ہو سکتے کوئی شخص اتنا پریشان آپ کے 2 وقت کی روٹی دیں لباس دیں اور میرے ایسے امام دا فرمان ہے تحف العقول ایک کتاب ہے تحف العقول 14 معصومین دے فرامین عقلوں کے لیے تحفے کتاب دا نام
تحف العقول سارے فرامین مگر چیدہ چیدہ منتخب انہاں دا اردو ترجمہ بھی ہر معصوم دا لیدہ چھپ جو کہ 6 جلد 14 معصومین دی اقوال لیکن سید الانبیاء تو لیتے امام زمانہ تک تمام معصومین دی اقوال اور فرامین اس شخص نے منتخب فرمائی بہت کمال کتاب ہے تحف العقول تحف العقول میرے آقا دا جملہ ہے اونو کل ضعیف من افضل الصدقہ صادق امام فرمائے ضعیف کی مدد کرنا افضل ترین صدقہ ضعیف کی مدد کمزور مالی کمزور ہے معاشرتی کمزور ہے ایج والی کسی کمزور اور لاچار کی مدد کرنا افضل الصدقہ فرمایا یہ کائنات کا افضل ترین صدقہ ڈھیر ساری روایات ہیں مگر میں فقط 6 آقا دے حوالے داری چل جملے اور جمیل ابن دراج آدھا کتاب الخصال صفحہ نمبر 96 حدیث نمبر 42 اور اصول الکافی جلد نمبر 4 صفحہ 41 حدیث نمبر 15 میرے آقا دا فرمان ہے جمیل ابن دراج آدھا ہے 7واں امام فرمان ہے من صالح الاعمال البر بالاخوان والسعی فی حوائجہم فرمایا سب سے بہترین عمل ہے اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ نیکی کرنا وَالسَّعِيَ فِي حَوَائِجِهِمْ اور ان کی حاجات پوری کرنے کے لیے کوشش کرنا ہوئے یا نہ ہوئے حاجت پوری ہوئے کوشش کرنا تگ و دو کرنا اپنا اختیار اپنی دولت اپنی ذات استعمال کرنا تاکہ وہ حاجت پوری ہو جائے اتنے رک کے 6ویں آقا دا فرمان صادق امام نے فرمایا کسی مومن کی حاجت پوری کرنے کے لیے ایک لحظہ کوشش کرنا میری نگاہ میں مسجد الحرام کے اعتکاف سے زیادہ افضل ہے چھٹے امام دا فرمان اور 7واں امام فرما رہے ہیں کوشش کرنا وہ دے ترائے نتائج امام نے بیان فرمایا ذرا غور کرنا کیا خوبصورت بنا ترائے فرمایا دے نتائج جیڑا بندہ کہ مومن نال نیکی کرے یا دی حاجات پوری کرن دی کوشش کرے فرمایا دے ترائے چیزاں ملی ہیں ذالک مرغمۃ للشیطان وتزحزح عن النیران ودخول فی الجنان فرمایا جیڑی تو کوشش کر رہے قدم نہیں اٹھا رہا ذالک مرغمۃ للشیطان تیرا کوشش والے قدم شیطان دے دماغ وچ گرز بن کے لگ دے شیطان دے دماغ وچ گرز لگ رہے ہوندے کہ ایک مومن ایک مسلمان ایک حاجت مند واسطے کوشش کر رہے اور دوسرا فرمایا وتزحزح عن النیران یہ کوشش کرنا تجھے جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے ودخول فی الجنان اور یہ کوشش کرنا تیرا جنت میں داخلے کا سبب بن جاتا اپنی سیرت اپنا کردار کیونکہ ایسا سوائے 3-4 ہستیاں ایک دفعہ بلندر صلوات پڑھو سارے اللہ اکبر یا رسول اللہ سوائے 3-4 ہستیاں دے ہوئی مخصوص ذکر رٹیاں رٹائیاں چیزاں ہوئی صدری علم زیادہ اور حقائق کم ورنہ اس نے جو ہر ایک معصوم دی زندگی ایک کامل و اکمل معاشرت ثقافت تجارت دین علوم تقوی زمیندارہ زراعت تھوڑے اور میرے صدر آقا اسادہ تھوڑا جیا عہدہ مل جائے گڈی دی باری کھولنا توہین سمجھتے ہیں کوئی بارو کھولنا میں ڈھیر سارے بندے بیٹھے تھوڑا جہا وقت تھوڑی جی شہرت عہدہ مل گیا سفید ریش نوکرا کے پیر کریں دیتے وہ جتیاں لائیں ساکس جراب اپنی نہیں اتار سکتا نوکر اتار دیں نوکر جتیاں پہلے ہاتھ آگے کرنا بٹن نوکر بند کریں دیں نوکر کھولیں دیں معصوم 7ویں آقا زمیندارہ بلے کریں دیں پسینہ اتنے زمین پس گئی توڑے اور میرے آقا دے بولا ہے علی ابن حسن بولا این الرجال آج نوکر ملالم دیرے تے کام کرن آلے مزیرے کے دیں فرمایا کیا تو اس کو میرے واسطے توہین سمجھ دیں کیا میرے
اس کام کرن تو توہین سمجھ دے نہیں مولا میرا مقصد ہے کہ تساں جتھے موجود ہو تے تواڈے ملازمین تے کوئی اور کام کریا ایتھے تواڈے اور میرے آقا نے جملہ فرمایا یا علی عامل بالید من ہوا خیر منی ومن ابی فی ارضہ تو میرے زمین تے چلاون دے کئی چلاونا چبیلچا چلاونا پانی لاون تے تعجب کر رہے فرمایا اپنے ہتھاں نال اے زراعت دا او ہستیاں کر گئیاں جڑیاں میرے تو بھی افضل ہن میرے بابا جعفر صادق تو بھی افضل ہن حیران ہو گیا دے بھلا کون تواڈے تو افضل ہستیاں میرے آقا نے ارشاد فرمایا رسول اللہ و امیر المؤمنین و آبائی کلہم فرمایا سید الانبیاء سید الاوصیاء حسن مجتبی والی کربلا امام زین العابدین امام محمد باقر میرا بابا جعفر صادق میں موسیٰ کاظم فرمایا اسد اس کام نو اور اگلا جملہ میرے آقا نے فرمایا قد عملوا بأیدیہم وہو من عمل النبیین والمرسلین والصالحین اپنے ہاتھوں سے کام کرنا انبیاء و مرسلین کا شیوہ ہے عیب نہیں ماشاءاللہ اپنے ہاتھوں سے اپنے کام کرنا انبیاء و صالحین و مرسلین کا شیوہ ہے یہ مومن کے لیے عزت کا باعث ہے اور اسے واسطے معصوم نے فرمایا کائنات دا بدترین کھانے جدا بندہ کئی بھی کمائی کھاوے آپ کر سکتے اور کچھ نہ کریں ہاتھ دے ہاتھ دھر کے بیٹھ جائے کماوے کوئی کھاوا میں فرمایا کائنات دا بدترین لقمہ جس ایک انسان صحت توفیق ہونے دے باوجود ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائے خود کوئی کام نہ کرے توڑے اور میرے آقا صحابہ دے لشکر نال جا رہے ہیں ایک بدصورت حبشی غلام روایت طرف سے اور روایت دکتور عبدالجبار نے اپنے ایک تحقیقی مقالہ لکھی ہے سید میرے آقا دے متعلق کہ میرے آقا رکے اور رک کے میرے آقا ایک حبشی غلام بیٹھے بظاہر بدصورت پھٹویا لباس پوسیدہ حالت بدبودار بدن امام خود گئے اپنی چادر بچھائی چادر بچھا کے امام آپ بھی چادر کے بیٹھے اس حبشی نے بھی اپنے نام بیٹھا امام نے فرمایا کوئی حاجت ہوگی کوئی کم ہوگی کوئی مشکل ہوگی میں موسیٰ کاظم حاضر خدا جانے امام نے کیا لیکن امام واپس آ گئے جدہ صحابہ کو لاکے کچھ دیر دے بعد پھر امام رکے ڈاکٹر عبدالجبار نے جدہ رکے نا صحابہ نے آکے مولا اس بندے کو جا کے بیٹھے ہو پھٹو یا لباس بدبودار بدن پتہ نہیں کون ہاں کے حالت او توڑا محتاج ہاں تسا تو اس نے محتاج رائے توڑے اور میرے آقا دے چہرے تے غصہ آیا اور امام نے فرمایا عبد من عبید اللہ خاموش وہ کوئی عام نہیں تھا وہ بھی تمہارے جیسا اللہ کا عبد تھا عبد من عبید اللہ وہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ تھا وَأَخٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ قرآن کے فرمان کی روشنی میں تمہارا بھائی تھا مومن مومن کا انما المؤمنون اخوة آیت حوالہ دیتا ہے امام نے وَأَخٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ کتاب خدا کی وجہ سے کتاب خدا کی روشنی میں تمہارا ایمانی بھائی تھا وَجَارٌ فِي بِلَادِ اللَّهِ اللہ کی زمین پہ تمہارا ہمسایہ ہے شجمعنا وَإِيَّاهُ خَيْرُ الْآبَاءِ آدم جیسے تمہارا باپ آدم ویسے اس کا باپ بھی آدم وہ بھی اولاد آدم تم بھی اولاد آدم اگلا جملہ فرمایا فَأَفْسَلُ الْأَدِيَانِ الْإِسْلَامِ سب سے بڑی بات جیسے تم نے میرے نانا کا کلمہ پڑھا ایسے ہی اس نے بھی میرے نانا کا کلمہ پڑھا یہ میرے آقا نے اور خدا ناظر عبد من عبید اللہ وہ بھی اللہ کا اخن فی کتاب اللہ وہ بھی مومن
تمہارا بھائی جارن فی بلاد اللہ، وہ اللہ کی زمین پہ تمہارے جیسا رہنے والا، یجمعنا ویاہ خیر الآباء آدم، اس کا باپ بھی آدم، ہمارا باپ بھی آدم، افضل الادیان الاسلام، وہ بھی مسلمان تم بھی مسلمان، پانچ صفتیں کہ تسا ایک جیسے توانے برابر نہ پنجاؤ صافن۔ چھواں جملہ امام نے فرمایا وَفَضَّلَ الدَّهْرُ يَرُدُّ مِنْ حَاجَتِنَا إِلَيْهِ فَيَرَانَا بَعْدَ الزَّحْمِ عَلَيْهِ مُتَوَاضِعِينَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَعَلَّ الدَّهْرَ يَرُدُّ مِنْ حَاجَتِنَا إِلَيْهِ فَيَرَانَا بَعْدَ الزَّحْمِ إِلَيْهِ مُتَوَاضِعِينَ بَيْنَ يَدَيْهِ۔ ان پنج خوبیاں تو ساڑے جیسا آج او غریب ہے تے تسا دولت مند ہو، مدہ زمانہ بدلے، ایک کو فرق ہے نا، وہ دا پھٹو یا لباس ہے، وہ دا بدن بدبودار ہے، وہ زمین تے بیٹھے، وہ بدصورت حبشی غلام ہے۔ وَلَعَلَّ الدَّهْرُ يَرُدُّ مِنْ حَاجَتِنَا إِلَيْهِ، ہو سکتے کدی زمانہ پلٹے، جتھی او ہے اتھے تسی ہو وہ، جتھے اسا ہاں جتھے او ہوئے، ہو سکتے کل اس سے دے سامنے بڑھنا پوے، حیات نہ آوے۔ کیا کمال پیغام ہے سیرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، کس اندازے کسب حلال، محنت مزدوری کرنا، زراعت کرنا، لوگوں کی حاجات پوریاں کرنا، فقراء اور مساکین نال مدد کرنا، اس انداز امام نے اپنے منن والے انہوں پیغام دیا۔ لیکن مجالے جو پورے رجب کدا امام دی سیرت دا ذکر ہو گئے، امام دے حالات دا اجری کتاب موجود ہے، کم از کم ادھر ایک پہلی کتاب دا ترجمہ ہو چکے 500 صفحات، 550 صفحات، 2 جلدہ آیت اللہ باقر شریف کرشی، صرف اسے امام دی سیرت تاریخ کر کے۔ میں ارادہ کچھ اور لے کے آیا لیکن ادھا وقت نہ رہا۔ امام نے ایک وصیت فرمائی ہے جناب ہشام نے، بڑی خوبصورت اصول کافی دی پہلی جلد موجود ہے، کتاب العقل والجہل اسے بھی موجود ہے، بحار الانوار بھی موجود ہے، اردو ترجمہ بھی، میں شاید اور چند جملے پڑھ سکتا لیکن متوجہ کر کے جا رہے ہیں، کوشش کرو کہ امام دی کلام ضرور پڑھو۔ اسی دوڑے میرے آقا دے چند جملے ایک دا وصیت فرمائی، انہاں دعا باپ بیٹے دے میں جملے پڑھنا چاہنا۔ امام صادق فرما رہے ہیں ان من حقیقت الایمان ان توسر الحق وان ذرک علی الباطل وان نفعک، فرمایا حقیقت ایمان کیا ہے؟ ان من حقیقت ایمان، حقیقت ایمان کیا ہے؟ یہ ہے ان توسر الحق وان ذرک علی الباطل وان نفعک، فرمایا حق کو ترجیح دینا چاہے وہ نقصان دے رہا ہو، باطل کی مخالفت کرنا چاہے ظاہری فائدہ ہو۔ حقیقت ایمان یہ ہے حق کا ساتھ دینا چاہے ظاہراً نقصان ہو، ظاہراً، اور باطل کی مخالفت کرنا چاہے ظاہراً فائدہ ہو۔ یا بنیا قل الحق لک اولیک، تو میرے آقا صادق فرما رہے ہیں موسیٰ کاظم بیٹا ہمیشہ حق کی بات کرنا چاہے تمہارے حق میں جائے یا تمہارے مخالف جائے، تمہارے حق میں ہو تو بھی حق کی بات کرنا، تمہارے نقصان میں ہو تو بھی حق کی بات کرنا۔ کیوں؟ تستشہنا بین اقرانک، اس وجہ سے اللہ تمہیں اپنے زمانے والوں میں سے اونچی شان عطا کرے گا۔ اس عمل کی وجہ سے اللہ تمہیں اپنے زمانے والوں میں سے اونچا مقام عطا کرے گا۔ اور اسے میرے 7ویں آقا دا جملے اتق اللہ، تمہارے اور میرے واسے تحف العقول یہ بھی روایت موجود ہے، اتق اللہ، تقوی الہی اختیار کرنا، وقل الحق وان کان فیہ ہلاکک فان فیہ نجاتک، حق کہنا چاہے ظاہراً اس میں ہلاکت بھی ہو لیکن حقیقت میں یہ نجات ہوگی۔ جملہ سمجھے نا جناب، قل الحق،
حق کہنا وَإِنْ كَانَ فِيهِ هَلَاكُكَ فَإِنَّ فِيهِ نَجَاتَكَ، حق کہنا چاہے ظاہراً ہلاکت ہو، حقیقی نجات یہی ہے۔ وَابْدَعِ الْبَاطِلَ، باطل کو چھوڑ دینا، وَإِنْ كَانَ فِيهِ نَجَاتُكَ فَإِنَّ فِيهِ هَلَاكَكَ، اور باطل کو چھوڑ دینا، ظاہراً نجات مل رہی ہوگی مگر حقیقی ہلاکت یہی ہے۔ سوستے معصوم حق اور باطل، پیغام کربلا، پیغام آئمہ، فرمایا حق کی بات کرنا، ظاہراً ہلاکت ہو مگر حقیقی نجات کے، باطل کی مخالفت کرنا، ظاہراً نجات ہوگی تیری نگاہ میں لیکن حقیقت میں ہلاکت یہی ہے کہ انسان باطل کی بات کرے۔ اور یہ اگلا جملہ اصول کافی جلد نمبر الکافی جلد 5 صفحہ 63، بہار الانوار جلد 64 صفحہ 72 اور حدیث نمبر 42۔ اور ذرا اس پیمانے اور زاویے جو اپنے آپ کو دیکھیے، معصوم نے مومن کی تعریف بیان فرمائی، ان المؤمن اعز من الجبل، فرمایا مومن پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط ہوتا ہے، مومن پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط اور ثابت قدم ہوتا ہے۔ اگلا جملہ کیویں مولا فرمایا الجبل یستقل منہ بالمعاول، اس لیے کہ ہتھوڑی لے کے، ہتھیار لے کے کہیں نہ کہیں سے پہاڑ کو توڑا جا سکتا ہے۔ والمومن لا یستقل من دینہ بشیء، لیکن مومن کو اپنے دین سے نہیں ہٹایا جا سکتا۔ ہاں کسی ہتھیار کے ساتھ پہاڑ کو ٹکڑوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے مگر مومن اپنے دین پہ کبھی سودے بازی نہیں کرے گا۔ اور بس آخری 2 جملے فرمایا محادثۃ العالم علی المذابل خیر من محادثۃ الجاہل علی الزرابی، مٹی پہ بیٹھ کے اہل علم سے گفتگو کرنا قیمتی قالینوں پہ جہلوں کے ساتھ بیٹھنے سے زیادہ افضل ہے۔ محادثۃ العالم، کسی عالم کے ساتھ بیٹھ کے دین کی بات کرنا، علی المذابل، مٹی کے ڈھیر پہ بیٹھ کے، مٹی کے کسی ڈھیر پہ بیٹھ کے اہل علم کے ساتھ گفتگو کرنا خیر بہتر ہے من محادثۃ الجاہل علی الزرابی، قیمتی ترین قالینوں پہ جاہل کے ساتھ گفتگو کرنے سے افضل ہے مٹی پہ بیٹھ کے کسی اہل علم سے گفتگو کرنا۔ اور معصوم نے دین دے بارے بھی توحف العقول صفحہ نمبر 410 تو میرا 7واں آقا فرما رہے ہیں تفقہوا فی دین اللہ، اے میرے شیعہ، اے بندگان خدا، دین الہی کی سمجھ حاصل کرو۔ تفقہوا فی دین اللہ، اللہ کے دین کو سمجھو۔ فَإِنَّ الْفِقْهَ مِفْتَاحُ الْبَصِيرَةِ، دین کی سمجھ ہی بصیرت کی چابی ہے۔ بصیر ہوتا ہی وہی ہے جس کو دین کی سمجھ آتی ہے، بصیرت سے خالی ہوتا ہے وہ بندہ جس کو حلال و حرام کا علم۔ اور تیسرا جملہ فرمایا وَتَمَامَ الْعِبَادَةِ، عبادتوں کو مکمل کرنے والا عمل، یہ دین کی سمجھ ہے۔ عبادت مکمل تب ہوتی ہے جب سمجھ کے انسان، اور اسے واسطے ناج البلاغہ جبیر المومنین دا جملے شک کی نماز سے یقین کے ساتھ سو جانا افضل ہے۔ ناج البلاغہ جملے شک کی نماز سے یقین والے کا سو جانا، بصیرت، تفاہم، تعقل، تفکر، تدبر۔ میرے آقا فرما رہے ہیں وَالسَّبَبُ إِلَى الْمَنَازِلِ الرَّفِيَّةِ، دین کی سمجھ ہی انسان کو بلند مقام عطا کرتی ہے۔ وَالرُّتَبِ الْجَلِيلَةِ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا، ایک ذرا غور نہ سننا، فرمایا دین کی سمجھ ہی انسان کو دین میں بھی عظمت والے مقام عطا کرتی ہے، دنیا میں بھی عظمت والے مقام عطا کرتی ہے۔ رُّتَبِ الْجَلِيلَةِ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا، دین میں بھی اور دنیا میں بھی۔ رتب جلیلہ، بلند مراتب، بزرگی کے مراتب اسی کو ملتے ہیں جس کو دین کی سمجھ ہو۔ وَفَضْلُ الْفَقِيهِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الشَّمْسِ عَلَى الْقَوَاكِبِ،
ہمارے دین کے فقیہ کو عبادت گزار پہ وہی فقیہت حاصل ہے جو ستاروں پہ سورج کو فقیہت حاصل ہے۔ ہمارے دین کے فقیہ کو عبادت گزاروں پہ وہی فضیلت حاصل ہے جو سورج کو ستاروں پہ حاصل ہے۔ وَمَن لَمْ يَتَفَقَّهْ فِي دِينِهِ لَمْ يَرْضَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ عَمَلًا، جو دین کی سمجھ پہ راضی نہ ہو اللہ اس کے عمل پہ راضی نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، جو دین کے سمجھنے پہ راضی نہ ہو اللہ اس کے عمل پہ راضی نہیں۔ میرے محترم سامعین، اور بس ایک جملہ میں ضرور اس وصیت جو عرض کرنا چاہنا، میری پوری کوشش ہے کہ میں پوری وصیت جناب کی خدمت عرض کر سا، مگر میں نہ کر سکے۔ ایک دفعہ بلند تر صلوات پڑھو علیہ اللہ، ایک دفعہ پھر بھی بلند تر صلوات۔ فرمایا یا ہشام ان کل الناس یبصرون النجوم ولکن لا یعتنی بها الا من یعرف مجاریها ومنازلها۔ گل بڑی سمجھ دی فہم دین دے حوالے نال تہاڈا میرا ستواں آقا فرما رہے تھے ہشام اس ستارے نو ویدا ہر کوئی ہے ماشاءاللہ، مگر ہادی او بنا سکتا ہے ستارے نو جڑا ٹر پوے۔ گل ذرا غور نال سن، بھئی ستارے پرانے دور وچ لوگ رستے دا تعین، ستارے دا وقت دا تعین، صبح صادق ہوئی ہے صبح کاذب ہوئی ہے، ہاں مغرب ہو گئی زوال ہو گیا، دن نو روشنی سورج چند تاریاں نال انسان ان عقیدہ معصوم میں فرماتے ہیں ویدہ ہر کوئی ہے۔ میں بھی دیکھ رہا تو سبھی بچے مرد عورتیں ستارے نو اپنی جگہ تے ویدہ ہر کوئی ہے، مگر فائدہ کون اٹھے دے؟ ولیکن لا یعتنی بها الا من یعرف مجاریها ومنازلها، دیکھنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ان ستاروں سے رہنمائی اور ہدایت وہی لیتے ہیں جس کے ستاروں کے رستے کا جس کو پتا ہو، جس کو ستاروں کی منازل کا پتا ہو۔ وَقَذَلِكَ أَنْتُمْ تَدْرُسُونَ الْحِكْمَةَ وَلَكِنْ لَا يَعْتَنِي بِهَا مِنْكُمْ إِلَّا مَنْ عَمِلَ بِهَا۔ تم میں سے علم و حکمت تو ہر کوئی سیکھتا ہے، فائدہ وہی اٹھاتا ہے جو اس پہ عمل کرتا ہے۔ نہیں ستارے دیکھنا کافی نہیں، حکمت سیکھنی کافی نہیں، ستارے دیکھنے والے سب ایک جیسے ہوتے ہیں، ان کے فائدہ وہی اٹھاتا ہے جو ان کی منزلوں سے آگاہ ہو، جو ان کے راستوں سے آگاہ ہو، جو ان کے مجاری و منازل سے آگاہ ہو۔ فرمایا حکمت سیکھتا ہر کوئی ہے، مگر فائدہ اسی کو ہوگا جو اس پہ عمل کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اور پھر معصوم نے ایک جملہ فرمایا، ایک دفعہ بلند تر صلوات پڑھو سارے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو میرے آقا دا جملہ ہے، فرمایا انسان دیکھ دے اور انسان دیکھ کے اس دنیا جو ایک دے کہ دنیا دی طرف انسان دیکھ دے اور آخرت دی طرف، اور اس نتیجے پہ پہنچ دے کہ دنیا بھی طالبتن و مطلوبتن، کہ دنیا بھی طلب کرنے سے آئے گی اور آخرت بھی طلب کرنے سے آئے گی۔ اگر ذرا غور نہ میں بات نہیں تلاش کر سکتا، بس آسانی نہ۔ فرمایا دنیا کی طرف انسان دیکھتا ہے، دنیا طالب بھی ہے دنیا مطلوب بھی ہے، آخرت کو بھی انسان دیکھتا ہے، آخرت طالب بھی ہے اور آخرت مطلوب بھی ہے، اور پھر یہ دیکھتا ہے کہ نہ دنیا محنت کے بغیر حاصل ہوگی نہ آخرت محنت کے بغیر حاصل ہوگی۔ ذرا کلام معصوم دا لطف لینا۔ فرمایا مومن دیکھتا ہے دنیا بھی بغیر محنت کے حاصل نہ ہوگی، آخرت بھی بغیر محنت کے حاصل نہ ہوگی، لیکن عقل مند وہ ہے جو اس میں محنت کرے جو ہمیشہ رہنے والی ہو۔ عقل مند وہ ہے بندے آدھے نہ کم وہ کریے جیدہ فائدہ، بندے مکان وہ نہیں لے دے جدا کو اولاد تو فائدہ نہ ہوئے، یا آوان والے زمانے ہم وہ کام کرے جس کا فائدہ زیادہ ہو۔ فرمایا دنیا بھی بغیر محنت کے نہیں ہے، آخرت بھی بغیر محنت کے نہیں ہے، زیادہ محنت اس میں کرو جس نے ہمیشہ رہنا۔ میرے محترم سامعین، ایڈا بدلوں میں گھرانا